أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور صحت کی دولت سے مالا مال کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، آج ان نمازیوں کے ساتھ ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی رب نے توفیق عطا فرمائی۔ اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، ہماری کوئی طاقت نہیں تھی، یہ رب کی وجہ اور رب کی توفیق کی وجہ سے یہ نماز ادا کی ممکن ہوئی۔ اور اسی طرح زندگی ہماری گزر گئی، پوری زندگی میں ہم قرآن کے لیے اس طرح مل بیٹھ کر کے بورڈ کے اوپر ایک ایک لفظ کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم کئی جلووں میں شریک ہوئے ہیں، کئی مشوروں میں شریک ہوئے ہیں، کئی فیصلوں میں شریک ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید کی فکر کے لیے ہم اس طرح نہیں بیٹھ گئے۔ جلووں میں وہ بیٹھتے ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، فیصلوں میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن یہاں تو ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، صرف ایک کلام کو جانتے ہیں، اور اس کلام کی خاطر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں الفلاح مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ آج کی بڑی اہم آیات ہے، یہ ہم سے رہ گئی تھی۔ ان آیات کو آج ترجمے کے ساتھ سمجھیں گے۔ آپ نے اپنی فکر سوچ کو مسجد سے باہر نہیں لے جانی ہے، مسجد تو دور کی بات ہے، بورڈ سے ہٹانی نہیں ہے۔ آپ نے ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد اللہ کا یہ پیغام اپنے گھر والوں کو سنانا ہے۔ آپ کے اوپر، میرے اوپر اور کسی کی اتنی ذمہ داری نہیں ہے، میرے اور آپ کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو یہ پیغام پہنچا سکیں۔ ہم نے زندگی میں اللہ کا پیغام اپنے گھر والوں کو نہیں سنایا، تو آج سنائیں گے، وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ اس لیے ہم کو بتائے گا بھی، جو یہ کام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلا دے گا، جو یہ کام نہیں کرے گا وہ یہ بھول جائے گا۔ یاد اس کو رہے گا جس نے سنانا۔ تو آپ تیار ہیں اس کے لیے کہ سنائیں گے؟ جزاک اللہ خیر۔ یہ پروگرام آپ کو ویڈیو بھی بن رہی ہے اس کی، باقاعدہ اس کا وہ ہوگا، اور بابر صاحب جناب آپ کو انشاءاللہ اس کی وہ بھیج دیں گے۔ میرے پروگرام جتنے بھی ہو رہے ہیں وہ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، لیکن یہ پروگرام جو ہے ابھی شروع ہوا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں، انشاءاللہ آج بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ہم ترجمے کی طرف جاتے ہیں اور ہم اپنا وقت سیکیور کریں گے، دیکھیں گے کہ ہمارا ٹائم زیادہ نہ لگے، ہم وقت کے مطابق پروگرام کو ختم کریں گے۔ ٹائم کیا ہوا؟ 8:55 ہاں جی کتنا؟ بس یہ نوٹ کر لیا تاکہ ہم ٹائم کو، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، لیکن جتنا آپ یہاں قرآن کے ساتھ لگائیں گے وہ اور زیادہ سونا چاندی سے زیادہ آپ کا قیمتی بن جائے گا۔ اس کے نتیجے میں جنت ملنے والی ہے۔ اب دیکھ لیں گے ترجمے کو۔ سورہ انفطار بہت بڑی سورت ہے، اور ہم نے
اس سے پہلے یہ آیات پڑھی ہیں 12 تک، 13 سے بعد جو آیات ہے وہاں پڑھیں گے آج۔ ان جب آتا ہے قرآن مجید میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں بے شک، یعنی جو اللہ بات کر رہا ہے اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش، یہ جو آیات ہے اس میں زبر زیر کی غلطی نہیں ہے۔ الابرار یہ ال ہے اور آگے لفظ ہے ابرار۔ ابرار کو آپ جانتے ہیں، ابرار رحمت خان، آپ نام بھی رکھتے ہیں نا، ابرار علی، ابرار خان، ابرار احمد۔ ابرار کون ہوتے ہیں؟ ابرار کو مزید سمجھنے کے لیے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں، ابرار کو سمجھنے کے لیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 آپ پڑھیں گے۔ جب آپ وہ آیت پوری پڑھ لیں گے تو پھر کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت، اور پھر اس آیت کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں گے کہ میں ابرار کے ساتھ ہوں یا فجار کے ساتھ ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، سورۃ قرآن مجید میں ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا، کس کے ساتھ؟ کہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری کمزوریوں کو ہم سے دور فرما دے، اور ہمارا خاتمہ ابرار، ایمان والوں نہیں، ابرار کے ساتھ کرا دے۔ ابرار اللہ کا نام بھی ہے، ملک بر رؤوف رحیم، ایک نام ہے نا اللہ، تو بر اللہ کا نام ہے، بررا، یہ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ اور اس کا جو اپوزٹ نام ہے وہ ہے فجر۔ یہ دیکھیں، ایک بررا ایک فجر، تو اس کو میں زیادہ دیر تک نہیں دوں گا۔ بے شک ابرار لوگ، نیک لوگ نہیں کہیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ نیک نہیں کہیں گے، نیک ابرار کا لفظ ہی نہیں بنتا ہے نا، نیک تو اتنا چھوٹا سا لفظ ہے یہ۔ بے شک ابرار لوگ یہ صالحین ہیں، اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، شہداء کرام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہ نیک کا لفظ چھوٹا سا ہے، لفظی لام لگا دیا، لام کے معنی ضرور، اور فی جو ہے اس کے معنی ان میں، اور نعیم کے معنی نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ یعنی ابرار لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام اور کرام، فضل و کرم سے نوازے گئے، وہ دنیا میں بھی خوش ہے اور آخرت میں بھی، اور ہر وقت ان کا دل پرسکون ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں ہر وقت قرآن ہوتا ہے۔ قرآن میں آئے ان جو قلوب جو ہے ان کو اطمینان کس سے ملتا ہے؟ تو یہ اللہ کا کلام ہر وقت اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یہ جو ابرار ہے اس کا اپوزٹ لفظ یہ ہے فجار ہے۔ یہ دیکھیں اپوزٹ کیا ہو گیا، اور بے شک فجار فاجر لوگ، فاجر فاسق، آپ اردو میں کہتے ہیں نا فاسق لوگ، یہ ابرار لوگ ہیں، اور یہ کیا ہے؟ فاجر۔ تو فاجر لوگ جو ہے، فاجر کہتے ہیں فجرہ سے، کسی چیز کو پھاڑنا، فجر صبح ہوتی ہے تو کیا کہ تاریخوں کو کیا سورج پھاڑ دیتا ہے، تو کسی کے گھر میں داخل ہو کر ان کی عزت کو تار تار کرنے والے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ فاجر۔ اس لیے اس کا نام فاجر لکھا ہے کہ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے۔ یہ فاجر لوگ جو ہیں وہ کس میں ہوں گے؟ ضرور کیا جہنم میں جائیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ نعیم کا اپوزٹ لفظ کیا ہوا؟ بس یہ آپ یاد رکھیں، جحیم جہنم اور نعیم نعمت پر۔ وہ دنیا میں بھی جو آدمی یہ فاجر فاسق ہیں جو لوگوں
لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوگوں کی عصمت کو تار تار کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی جہنمی ہے اور آخرت میں بھی جہنمی ہے۔ جس نے کسی کا ڈاکہ ڈال دیا، کسی کی حق تلفی کی، کسی کے ساتھ زیادتی کی، وہ دنیا میں بھی بے سکون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ نہیں نا؟ آج آپ نے دیکھا یاسمین کے بیٹے نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اب اس خاندان میں، دو خاندانوں میں آگ لگی ہے یا نہیں لگی؟ انہوں نے یہ کام کیا اور اس کام کے نتیجے میں ان کی زندگیوں کو کیا ہو گئی؟ آگ لگ گئی ہے، نہیں گئی؟ وہ جہنمی ہو گئے نا۔ گھر کے اندر ایک آدمی غلط کام کرتا ہے، پورا خاندان کیا ہو جاتا ہے؟ لپیٹ میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ابرار لوگ جو ہے، جو معاشرے کے اندر اصلاح کرنے والے اچھے لوگ ہیں، وہ نعمتوں والی جنت میں رہتے ہیں، اور جو فاجر و فاسق ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ دنیا اور آخرت میں جہنمی ہے۔ آگے فرمایا یصلونہا، یہ جہنمیوں کی ذرا اور زیادہ ڈیفینیشن کی ہے۔ یصلونہا آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ سے زیادہ میں لکھے یا کے معنی کیوں لگایا میں نے؟ کیوں لگایا میں نے یس یا علادہ کیوں لکھا ہے؟ یہ یتان کا کیا ہے؟ یتان کا وہ یاد ہے نا؟ یتان، تا، الف اور نون، جس لفظ کے آخر شروع میں یہ آ جائے تو یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوگا، یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہوگا، یہ فرسٹ پرسن سنگولر کے لیے ہوگا، اور یہ نون کیا ہوگا؟ فرسٹ پرسن پلورل کے لیے۔ میں آپ سے پوچھوں تو پوچھ لوں آپ سے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ یتان میں یا کس کے لیے؟ تاکہ آپ سوئے نہیں ہوں، تھرڈ پرسن رائٹ کے، وہ یہ تھا تم، میں، نون ہم۔ اچھا اس کو اگر آپ یاد نہیں کر سکتے ہیں تو اگر ہم الف کو پہلے لگا دیں، تا کو بعد میں لگا دیں اور نون کو بعد میں لگا دیں اور یہ لکھ دیں تو یہ اردو میں کیا ہوتا ہے؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ لفظ یاد رہے گا، اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی، کتنی سی بات ہے، اور قرآن کے ہر پیج پہ ہر لفظ سے آگے یہی لگے گے، تو آپ تو بھولیں گے نہیں۔ پشتو میں تو نہیں کہا، فارسی میں بھی نہیں کہا، کس میں کہا؟ اردو میں۔ تو اردو ہے ہی عربی، سب سے بڑی بات یہ ہے عربی ہے اتنی، تو یہ یاد رکھیں گے آپ۔ یصلونہا، یہ لوگ کون؟ یہ جہنمی لوگ، یہ بات فاجر فاسق، یہ لوگ۔ سولائی کے معنی جلیں گے۔ واو نون کس کے لیے؟ جمع کے لیے، مذکر، جمع مذکر کے لیے، یعنی سارے کے سارے جلیں گے۔ اور ہاں پروناؤن ہے کس کا؟ یہ پروناؤن کس کا ہے؟ جہنم کا ہے، کیونکہ جہنم مؤنث ہے اس لیے ہاں لگا دیا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن اگر یہ ابوبکر ہوتے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر یہ فاطمہ عثمان دونوں مل جاتے تو کیا ہوتا؟ عنہما۔ اور جب یہ ابوبکر عثمان عمر تینوں چاروں پانچوں پر کریں گے تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اور جب اور زیادہ کرتے تو کہ اجمعین، اور یہ جب پڑھتے خدیجہ، فاطمہ، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہے، جب آپ چھٹی کریں اپنے موبائل میں اس کو کیا کریں؟ سیو کر کے چلے جائیں، تاکہ گھر میں آپ دوبارہ دیکھیں اور آپ کو بھیجیں گے بھی انشاءاللہ۔ یصلونہا، یہ جلیں گے، یہ ڈالے جائیں گے، داخل ہوں گے، ہاں اس جہنم میں، یوم الدین، روز جزا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جلیں گے، جس روز انہوں نے یہ کام کیا ہے اس روز سے یہ کیا ہو گئے؟ یہ آگ میں چلے گئے، اور پھر کہتے یار آج پورا جسم، دل میں آگ لگی ہوئی ہے یار، ہمارے اوپر تو پورا آسمان جو ہے وہ پورا، یعنی وہ جل رہا ہے ہمارے اوپر، تو
تو یہ آدمی جو ہے جو یہ کام کر رہے ہیں فاجر فاسق لوگ جو ہیں یہ جہنم میں ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما ہم، اور نہیں ہوں گے یہ ہم کس کی، اس کی جمع ہے، ہو کی جمع ہے، اور یہ سارے کے سارے نہیں ہوں گے انہا اس جہنم سے، یہ دیکھیں انہا آ گیا یا نہیں آیا، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ جہنم کی طرف اشارہ ہے۔ اگر جہنم نہ ہوتی تو یہ کہتے انہو، کلیئر ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے تاکہ آپ کی نیند نہ ہو گئے۔ بغائبی، بے کے معنی سے، غائب کے معنی غائب حراست، اور واؤ کی یا نون کس کے لیے؟ جمع کے لیے، یعنی یہ جمع مذکر کے لیے، یہ حراست نہیں ہو سکیں گے، نہیں ہوں گے، بھاگ نہیں سکیں گے۔ فرشتوں کو رشوت دے کر کے یا فرشتوں کے بھائی سفارش آ گئی، کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا وہاں پہ، یہ وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ آگے فرمایا کہ اے میرے بندو میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، کہیں تم جہنمی نہ بن جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم کس میں ہو؟ جنت میں آ جاؤ۔ تو کہا کہ آپ کو کیا معلوم جو روز جزا کے دن ان لوگوں کے ساتھ یہ حشر ہوگا، وما ادراکا، وما ادراکا، اور کیا ادراک ہے، ادراک اردو میں بھی کہتے ہیں آپ لوگ، معلوم ہے کا تجھے، اے میرے بندے کیا تجھے معلوم ہے ماں کیا ہے، یوم الدین، وہ روز جزا، وہ جو تمہیں بدلہ ملے گا وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن آئے گا نہیں، دنیا تو چھوٹی سی ہے، تھوڑے سے دن ہم یہاں رہیں گے، اصل تو ہماری زندگی وہی ہے۔ کہا کہ سما، پھر ما ادراکا، کیا معلوم ہے تجھے، ما یوم الدین، کیا ہے وہ روز جزا، وہ جو جزا کا دن ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پوچھتا کیوں بار بار؟ جب ہم اپنے بچے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تم نے دیکھ لی وہ گھٹکا کھا رہا تھا، آج اس کو کینسر کی بیماری لگ گئی ہے، پھر کہتے ہیں بیٹا تمہیں پتا ہے آج بالکل وہ کینسر کے اندر ایسا ہو گیا ہے کہ اب وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم بچوں کو اس طرح سمجھاتے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ سے ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تجھے معلوم ہے وہ دن کیا ہوگا، اے میرے بندے تجھے معلوم ہے وہ دن کیا ہوگا، کس طرح اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ اس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ عمل کر کے آنا، یہ سید کا خون کا رشتہ وہاں کام نہیں آئے گا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خون کا رشتہ اپنی بیٹی کے لیے کام نہیں دے سکتا ہے تو میرے لیے اور آپ کے لیے کیا کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں عمل کر کے، تاکہ کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر اپنے نفس کو کیا کرو؟ قابو میں رکھو، اپنے وقت کو سیکیور کرو۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے ہمارا اس وقت۔ میں تو زندگی میں جتنا قیمتی وقت سمجھتا ہوں نا وہ یہی سمجھ رہا ہوں، اس سے باہر نکل کر کے میرا قیمتی وقت نہیں ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، قرآن کو سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، ورنہ زندگی کے لیے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کہاں کہاں گزاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوما، یہ وہ دن ہوگا، یہ وہ دن ہوگا، لا نہیں، کم لکھو، اب تھا آ گیا نا، تھا اس کا اتنی کا آ گیا، اگر یم لکھو ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ طاقت رکھتا ہے، اگر ام لکھو ہوتا تو میں طاقت رکھتا ہوں، نم لکھو ہم طاقت رکھتے ہیں، تم لکھو تو طاقت رکھتا ہے۔ اچھا یہ تا اس لیے آیا ہے کہ یہ نفس جو ہے، آگے نفس ہے، یہ نفس فیمیل ہے،
کیا ہے؟ اس لیے آیا، اس لیے یتان میں یہ یا جو ہے ہمیشہ کس کے لیے ہوگا؟ میل کے لیے. یہ باقی جو ہے یہ فیمیل اور میل دونوں کے لیے ہوں گے، یہ بھی اور یہ بھی دونوں. یعنی اگر مذکر ہے تو بھی یہی کہے گا آ کہے گا، اگر مؤنث ہے وہ بھی نہ کہے گا، تا ہے تو مؤنث مذکر دونوں کہیں گے. کہ نہیں بس میں ہوگی، طاقت میں ہوگی، نہیں طاقت ہوگی. لیکن نفس کسی شخص کو، کسی بھی شخص میں طاقت نہیں ہوگی. لنفس کسی شخص کے لیے، یعنی کوئی شخص دوسرے کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے. بیٹا باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، اور ماں اپنی بیٹی کے لیے. ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں گے؟ نفسا نفسی ہو جائیں گے، اپنا اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ کتنا کچھ نہیں کر سکیں گے؟ شیئن، کچھ بھی، ذرا بھی. شیئن کے معنی کچھ بھی، یعنی کوئی شخص دوسرے کے لیے اس دن کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اے انسانوں، اے بندو، کچھ کر کے آ جاؤ. اس چکر پہ مت آ جاؤ کہ میں کسی کا دامن پکڑ لوں گا اور میرا بیڑا پار ہو جائے گا. صرف قرآن کا دامن پکڑنے سے بیڑا پار ہوتا ہے، انسانوں کے دامن پکڑنے سے بیڑا غرق ہوتا ہے. اس لیے قرآن کا دامن پکڑو، یہی بیڑا پار کرنے والا ہے. کہا کہ والامر، اور تمام کنٹرول، امر تمام معاملات، تمام کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ اچھا، یوم اذن، یوم کے معنی دن اور اذن کے معنی اس دن، یعنی اس دن للہ، اللہ کے اختیار میں ہوگا. دنیا میں ہمارے پاس مجازی حکومت ہے. میں اپنے گھر کے اوپر حکومت کر رہا ہوں، آپ اپنے گھر پہ حکومت کر رہے ہیں. اسی طرح صوبے کا وزیر اعلیٰ ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے، اور شمال جو ہے وہ پورے ملک پہ حکومت کر رہا ہے. یہ سب کی حکومتیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. یہ مجازی حکومتیں ہیں. اصل حقیقی حکومت جو اللہ کی ہے، وہاں جو ہے ہم مجازی حکومت کے قابل ہی نہیں رہیں گے. سب کچھ ہم سے اختیار لیا جائے گا، اور اختیار صرف کس کا ہوگا؟ اللہ کا. اس دن کی تیاری کے لیے، اس دن کے لیے آپ کچھ کر کے آ جائیں. کچھ کرنا ہے تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. یہ قرآن آپ کا کیا کرے گا؟ کامیابی کا راستہ دکھائے گا، آپ کو جنت کی طرف پہنچا دے گا. اس کے طالب علم بن جاؤ. بس ہماری کلاس کا مقصد یہی ہے کہ اس قرآن کے سمجھنے کے نتیجے میں اور آپ قرآن کے کیا بن جائیں؟ طالب علم بن جائیں. اس کلاس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو علامہ بنا دوں گا یا میں کوئی علامہ آ گیا. نہیں، میرا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ زندگی میں اس قرآن کو ختم کرنے والے نہ بنے، اس قرآن کے سمجھنے والے بنے. تو آج اگر آپ قرآن کو یہ پڑھیں گے اور امام صاحب پڑھیں گے تو انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو آپ کانوں کو کھول کے رکھیں گے. انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ امام صاحب کیا کہہ رہا ہے. آج تک تو امام صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں میں سمجھ کچھ نہیں آ رہا. کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم پڑھیں سمجھ کر کے پڑھیں، وہ سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں. اور عمل سب سے پہلا یہ ہے کہ جو سمجھا ہے وہ دوسروں کو، حدیث میں ہے وہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک ہی آیت سمجھ میں آ جائے وہ کیا کرو؟ وہ آیت سمجھ میں آئے گی تو تب کچھ آئے گے نا. اگر آیت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر تفرقہ بازی ہوگی ادھر ادھر. قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ اپنی طرف سے کہانیاں بنائیں گے. اپنی کہانی نہیں لگانی ہے. کہانی کس کی لگانی ہے؟ میرے رب کی. اور رب کی ساری کہانی، سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس میں رکھا ہے؟ قرآن میں. تو اس زمین کے اوپر اللہ کا نمائندہ کون ہوگا آپ کے خیال میں؟
نمائندہ کون ہے اللہ کا؟ یہ قرآن ہے. جب اس قرآن کو آپ پڑھیں گے تو آپ سے کون بات کرے گا؟ ہاں؟ جب آپ قرآن کھولیں گے تو آپ سے کون بات کرے گا؟ اشتیاق صاحب. تو جس سے رب بات کرے، آپ وزیر اعظم سے بات کرنے کے کتنے بےتاب ہوں گے؟ وہ خالق، وہ رازق، جس کا یہ کلام ہے، وہ کہہ رہے میرا کلام کھولو، میں تم سے بات کرنے شروع کرتا ہوں. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں آپ قرآن کھولے اور اللہ آپ کے گھر میں آپ سے بات کرے تو ملتان جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. پھر تو ہمارے ادارے میں نہیں آنے پڑے گی ضرورت. آپ کے گھر میں بھی رب ہے، میرے گھر میں بھی رب ہے، یونیورسٹی میں بھی رب ہے، کالج میں بھی رب ہے، لندن میں بھی رب ہے، رشیا میں بھی رب ہے، دنیا کے ہر کونے میں کون ہے؟ اس کلام کو کھولیں گے رب آپ کو سامنے بڑھائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی سوال آپ نے کرنا ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. اور آج 2:15 ہو گئے ہمارے کلاس میں. 20 منٹ میں نے آپ کے لیے ہیں اور 20 منٹ کے اس لیے کہ لینتھی نہ ہو جائے آپ کا پروگرام، اس لیے میں نے پروگرام کو وہ کر دیا ہے. تو اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو آپ سوال ضرور کر سکتے ہیں. کوئی بھی سوال اس کے مطابق کرنا چاہیں تو ضرور سوال کریں. آپ میں سے کوئی نیا فرد کون ہے جو پہلی مرتبہ اس کلاس میں شریک ہو رہا ہے؟ آپ سر بہت شکریہ. آپ کو دعوت دی کسی نے؟ خود آ گئے؟ یہ اللہ نے بلا لیا نا. بس شکر ادا کریں سر. آپ کو بیٹا خود آئے، کیا رب ہے. یعنی زندگی میں پہلی بار ہم شریک ہو. میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، آپ مجھے بھی نہیں جانتے، لیکن اس قرآن نے میری اور آپ کی پہچان کرا دی ہے. کرا دیا نہیں کرا دیا. امت کو جوڑنے کے لیے قرآن ہے اور امت کو توڑنے کے لیے اپنی اپنی کتابیں کر دو. بس اپنی کتابیں لگا دو کہ یہ فلاں کی کتاب پڑھ لو گے تو یہ ہو جائے. فلاں کی کتاب پڑھنے سے نہیں ہوگا، رب کی کتاب پڑھنے سے کامیابی ملتی ہے. کامیابی کس میں ہے؟ اس کلام میں ہے یا باہر ہے؟ اور میری اور آپ کی کتاب کیا بیچتی ہے؟ رب کے کلام کے مقابلے میرا کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ نبی نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی نہیں ہے. ہم نے کہا نہیں نبی نے یہ کہا ہے. نبی نے نہیں کہا، رب نے کہا ہے. نبی نے وہ بات ہم تک پہنچائی ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر رب نے اپنی کتاب کی ذمہ داری کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے. ہم نے حفظ کے لیے نہیں، ہمیں سمجھ کے لیے بھیجا تھا کہ سمجھو اس کلام کو، اس پہ عمل کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات، حکومت کے معاملات درست کرو. اس کے مطابق رہو گے تو 2 نمبر کام نہیں ہوگا پاکستان میں. پھر جعلی کام نہیں ہوگا، پھر رشوت خوری نہیں ہوگی، پھر اتفاق ہوگا، تفرقہ بازی نہیں ہوگی. اس قرآن سے ہٹنے کے نتیجے میں انڈیا کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، یاد ہے آپ کو؟ 1 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے، انہیں نماز جنازہ نماز پڑھائی. پیچھے جو لوگ تھے وہ چونکہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، تو اس مولوی جو بریلوی تھے وہ یا دیوبندی مولوی نے کہا کہ جس نے اس مولوی کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کے نکاح ٹوٹ گئے. یاد ہے آپ کو بات ہے؟ جب ہمارے اندر اتنی بے اتفاقی ہو کہ ایک نماز کسی کے پیچھے پڑھنے سے ہمارے نکاح ٹوٹ جائے تو اس سے تفرقہ بازی کی کوئی اور مثال تو کوئی مل نہیں سکتی ہے. کیوں یہ ہو گئی کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. ہمیں تو ہر ایک کو قریب لانا ہے. ہمیں تو ہندو اگر بیٹھا ہو تو ہمیں تو دل سے لگانا ہے. ہمارے تو سب انسان بھائی ہیں، ہم ان کے قریب آ جائیں، وہ قرآن کی طرف آ جائیں. اگر ہم قرآن کی طرف لوگوں کو لے آئیں گے تو سب ہم کیا ہو جائیں گے؟ ایک ہو جائیں گے. ایک کرنے کے لیے آپ کے پاس واحد ذریعہ قرآن مجید ہے. انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں ہم سورت تکویر پڑھیں گے. اور تکویر جو ہے اس کی چند آیت پڑھی تھی لیکن ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سبق آ جائے اور سمجھ میں آ جائے. تو یہ سبق آپ کو یاد رہے گا سر. اب میں موجود ہوں، اگر آپ نے پوچھ رہے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں پوچھ رہے تو پھر دعا کرتے ہیں. ہمارے درمیان اسد صاحب موجود تھے اور وہ بیمار رہے، ان کے لیے دعا کریں گے.
جو دیگر لوگ بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اور جو ہمارے گھروں کے حالات خراب ہیں ان سب کے لیے، جہاں ہر گھر میں غم ہے، پریشانی ہے، سب کے لیے دعا کریں گے، اور جو ملک غم اور تکلیف میں، مہنگائی میں ڈوب گیا ہے، اس ملک کے لیے بھی دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ہمارے درمیان 2-3 افراد نئے ہیں اور میرے خیال میں ایک میری دعوت کے آپ آئے، تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہاں شامل ہونے کو اور یہاں بیٹھنے کو، یا اللہ ان کی وجہ سے ہمارے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی وجہ سے ہمارے اوپر برکت اور رحمت نازل فرما دے، اور قرآن مجید کی فکر کے لیے ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ قبول فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔